بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بہت سے احباب اس حدیث کے متعلق سوال کرتے ہیں جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ راشد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ وہ علی جن سے محبت ایمان کی نشانی ہے، جن سے بغض و عداوت منافقت کی نشانی ہے، ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام احمد، امام حاکم اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا درست معنی و مفہوم کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس حدیث میں مولا کا معنی یہ ہے کہ وہ جس سے آپ محبت کریں، وہ جس سے آپ تعلق رکھیں، اپنائیت رکھیں، دوستی رکھیں۔ تو من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے تعلق رکھتا ہے، مجھ سے دوستی رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ جناب علی سے بھی محبت رکھے، ان سے بھی تعلق رکھے اور ان کو بھی اپنا دوست جانے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مولا کا معنی یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کی جائے، اور یقیناً ہم سب جناب علی سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جناب علی ہمارے مولا ہیں، اور اسی لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی مولا قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں آپ جناب زید بن حارثہ کے بارے میں کہتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انت اخونا و مولانا، کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے مولا ہیں، یعنی کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ جناب زید بن حارثہ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لحاظ سے بھی مولا ہیں کہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مزید اعزاز دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ ہمارے مولا ہیں، یعنی کہ دوست ہیں، اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے جسے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں آپ انصار کے بارے میں، مزینہ کے بارے میں، جوہینہ کے بارے میں، غفار قبیلے کے بارے میں، اشجع کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے میرے مولا ہیں، یعنی کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن کو میں دوست جانتا ہوں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں واللہ ورسولہ مولاہم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے مولا ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ انصاری لوگ آئے تو آپ نے پوچھا من القوم، کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے موالی کا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین ہم آپ کے موالی ہیں۔ اس حدیث اور اس روایت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولا کا صحیح معنی اس حدیث میں یہ ہے کہ جناب علی سے محبت کرنے والا، جناب علی سے دوستی اور تعلق رکھنے والا۔ لیکن کئی احباب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پہ مولا کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی ہمارے مالک ہیں، جناب علی ہمارے وہ سردار اور سید ہیں جن کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی ہمارے والی ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب علی میرے بعد خلیفہ بنیں گے۔
تو آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ معنی یہاں پہ درست بنے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے۔ آپ نے کیوں کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں؟ تو اس کا پس منظر جیسا کہ مسلم شریف اور مسلم احمد کی روایات سے پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ بریدہ بن حصیب کہتے ہیں کہ مجھے جناب علی سے محبت نہیں تھی، یعنی کہ جناب بریدہ کو جناب علی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، جس غلط فہمی کی وجہ سے وہ جناب علی سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا تھا یا بریدہ اتبغض علیٰ، کہ اے بریدہ کیا آپ علی کو ناپسند کرتے ہیں؟ جناب بریدہ کہتے میں نے کہا تھا بالکل میں انہیں ناپسند کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تبغضہ، کہ علی سے محبت رکھو اور انہیں ناپسند نہ کرو۔ اور مسند احمد کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے جناب بریدہ سے کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ بریدہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، یعنی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے دوستی رکھتے ہو، مجھ سے تعلق رکھتے ہو، تو تمہیں علی سے بھی محبت کرنا ہوگی، ان سے بھی دوستی کرنا ہوگی، ان سے بھی تعلق رکھنا ہوگا۔ تو اس پس منظر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ مولا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب علی والی ہیں اور آپ کے بعد خلیفہ بنیں گے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب بریدہ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ابھی سے جیسے تم مجھے مولا سمجھتے ہو علی کو بھی مولا سمجھو، جیسے مجھ سے محبت کرتے ہو ایسے ہی علی سے بھی محبت کرو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق مزید یہ فرماتے ہیں اللہم والی من والا وعادی من عادا، کہ اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ تو ان الفاظ سے بھی پتہ چلا کہ مولا کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی سے محبت کرنا، ان سے دوستی رکھنا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کا اگر مطلب یہ لیا جائے کہ جناب علی آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس حدیث میں تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ آپ مولا ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی، بلکہ جناب علی کے فوت ہونے کے بعد بھی جناب علی مولا ہیں، یعنی کہ جناب علی سے محبت واجب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی، اور جناب علی کے فوت ہو جانے کے بعد بھی جناب علی سے محبت واجب ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مولا کا معنی یہ ہے کہ خلیفہ ہوں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کیا جناب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی خلیفہ تھے، اور کیا آپ کے فوت ہونے کے بعد خلیفہ تھے، اور کیا وہ اپنی فوتگی کے بعد اب خلیفہ نہیں رہے؟ تو اس لیے یہ معنی درست نہیں ہے کہ مولا کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی خلیفہ ہے اور والی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ مولا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور یقیناً وہ ہمارے محبوب ہیں، مسلمانوں کے محبوب ہیں، صحابہ کرام کے بھی محبوب ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی، اور جناب علی محبوب ہیں لوگوں کے خود اپنے فوت ہو جانے کے بعد بھی۔ اور مولا کا یہی وہ استعمال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت سورہ تحریم میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ مولا ہیں، اور جبریل مولا ہیں، اور مومن مولا ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرنے والے، اور جبریل بھی آپ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے دوستی رکھنے والے، اور جبریل بھی آپ سے دوستی رکھنے والے، اور مومن بھی آپ سے محبت کرنے والے اور آپ سے دوستی رکھنے والے۔ جہاں تک تعلق ہے مولا کا، مولا کے اس معنی کا جس معنی میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب علی مالک ہیں اور سید ہیں جن کی اطاعت واجب ہے، تو گزارش یہ ہے
کہ جناب علی مالک نہیں ہے بلکہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، ہماری ہر چیز تیری ملکیت میں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی تمام لوگوں کے مالک ہیں، اور جناب علی تمام مسلمانوں کے محبوب ہیں، سب ان سے دوست رکھتے ہیں، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، وہ منافق ہے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر جناب علی سے محبت واجب ہے تو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب علی سے کہیں زیادہ محبت کرنا واجب ہے، جناب عمر فاروق سے بھی محبت کرنا واجب ہے، جناب عثمان سے بھی محبت کرنا واجب ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام جن کو آپ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، ان سب سے محبت کرنا واجب ہے۔ وہ عظیم صحابہ کرام جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 1400 سے زائد تھی، ان تمام سے محبت واجب ہے، بلکہ سبھی صحابہ کرام سے محبت واجب ہے۔ جناب حسن و حسین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان سے بھی محبت واجب ہے۔ جناب فاطمہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان سے بھی محبت واجب ہے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پہ اس حدیث میں جناب علی کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے محبت کی جائے، انہیں مولا سمجھا جائے، تو وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اور وہ ان سے محبت نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے ان کے لیے مسئلہ واضح کیا کہ میرے علی سے، امیر المؤمنین جناب علی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے، خصوصاً صحابہ کرام میں سے وہ جو آل بیت ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور پھر وہ آل بیت جو بعد میں آئے، جو اگرچہ صحابہ کرام میں سے نہیں ہیں لیکن توحید و سنت پہ تھے، شرک و بدعات سے دور تھے، اللہ تعالی ہمیں ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا اور آل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔